اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم مذکر سے مؤنث کیسے بنانا ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے مذکر سے مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، ذہن میں تازہ کر لیں۔ پچھلے لیکچر میں عربی زبان میں استعمال ہونے والے جنس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو عربی زبان میں جو اسم ہم استعمال کریں گے وہ اسم جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا۔ اگر وہ حقیقی طور پر مؤنث یا مذکر نہیں ہوگا تو اس کا استعمال عربی زبان میں مذکر یا پھر مؤنث کے طور پر کیا جائے گا، یعنی جنس کے اعتبار سے یا تو وہ اسم مذکر ہوگا یا پھر وہ مؤنث ہوگا۔ تو ہم نے مؤنث اسم کو تفصیل سے پڑھا۔ ہم نے مؤنث کی بنیادی طور پر 2 قسمیں پڑھی، ایک حقیقی اور دوسرا غیر حقیقی۔ حقیقی تو سب جانتے ہیں، حقیقی مؤنث کیا ہے، جس میں یعنی کہ اس کو فیمیلز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نام یعنی جیسے ہم نے ابھی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں، حقیقی مؤنث یعنی فیمیلز، اس کے علاوہ وہ نام جو مؤنث کے رکھے جاتے ہیں اور وہ الفاظ جو مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا۔ غیر حقیقی میں ہم نے ان اسماء کو شامل کیا تھا جو عربی زبان میں مؤنث نہیں ہوتے لیکن انہیں مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس میں 2 اقسام پڑھی، ایک اسم ایک علامتی جس کو ہم پہچانیں گے، ٹھیک ہے، ایک اسم تھا علامتی مؤنث اور دوسرا تھا سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث میں ہم نے 3 علامتیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلی علامت جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے گول تا، اس کو ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ باقی 2 علامتیں بہت کم استعمال میں آئیں گی لیکن اس کا بھی استعمال ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پہلی علامت ہے جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جس کی پہچان ہوگی الف کے بعد حمزہ آ جائے، یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ دوسری علامت ہے الف مقصورہ۔ دوسری علامت کیا ہے؟ الف مقصورہ، جو الف کے ساتھ یا، الف کہاں لکھا جا رہا ہے؟ یا کے اوپر لکھا جا رہا ہے، کبھی کبھی یا سے پہلے بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی یا سے پہلے بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ اچھا، ان دونوں علامتوں کو بعض لوگ الف التانیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الف التانیث۔ الف التانیث کہتے ہیں۔ اب یہ جو علامت ہے یہ الف التانیث کے طور پر ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی اسم کے آخر میں اگر الف آ جائے، چاہے وہ الف ممدودہ ہو یا پھر الف مقصورہ ہو، لیکن وہ لوگ اس کو تانیث ہی کہتے ہیں، الف التانیث کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم نے سماعی مؤنث میں سے کچھ گروپس پڑھے تھے۔ ہم نے سماعی مؤنث کے ہم نے کچھ گروپس پڑھے تھے۔ عربی زبان میں ہوا کا نام، شراب اور اس کے نام، خمرون میں نے کہا تھا، آگ نارون، آگ اور اس کے نام، شہروں کے، ملکوں اور قبیلوں کے نام، اور وہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے میں پائے جاتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ہونٹ ہے، یہ 2 یعنی جوڑے میں ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ اور ایک لسٹ ہم نے سماعی مؤنث کی پڑھی تھی جس میں 10 اسماء ذکر کیے گئے تھے۔ شمسن سورج، دارن گھر، عصا لاٹھی یعنی لکڑی، ارض
زمین، حرب جنگ، کأسن سما نفس فلک کنواں. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ سماعی مؤنث، کیونکہ عرب اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر ریویژن کمپلیٹ ہوا. آج ہم 2 کام کریں گے. پہلا کام، کچھ اسماء دیے جائیں گے اور اس میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کرنی ہے، اور ہم آپ کو ایک ایک اسم کو مذکر اور مؤنث کے طور پر پہچانیں گے، پڑھائیں گے، اور سبق کے مطابق انشاءاللہ تعالی مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلے ہم کچھ مشق کرتے ہیں. مسجد. اب اس مسجد میں ہم کو دیکھنا ہے، یہاں پر تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سارا ہم نے سلائیڈ آپ کو بنا کر دیا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں. چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے یعنی لگا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، اب ہم نے جو ابھی تک ہم کرتے ہوئے آئے ہیں وہ سارے اس پر، جیسے کہ آپ کے پاس ہے ابھی مسجد. مسجد میں آپ کو اب دیکھنا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. کیسے دیکھیں گے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا بتائیے؟ مؤنث مذکر کی پہچان کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آخری لفظ کو دیکھنا ہوگا. ہاں، علامت بولتا ہے ویری ٹھیک ہے، مائک بند کریں. پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو بھی ہم نے ابھی تک ایک پکچر بنائی ہوئی تھی نا مؤنث کی پہچان والی، کہ وہ ہمیں کرنا ہے، وہ کیسے ہمیں وہاں پر فٹ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ حقیقی مذکر ہے. حقیقی مذکر مطلب ریئل جینڈر ہونا چاہیے ہے. پھر مسجد تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی اسم کو، یہاں تو مسجد ہے لیکن کوئی بھی دوسرا اسم بھی آ جائے تو آپ کو پہلا چیک کرنا ہوگا کہ حقیقی مذکر ہے یا مؤنث حقیقی ہے یا نہیں ہے، ریئل جینڈر ہے یا نہیں ہے، اس کو پہلے چیک کرنا ہے. اب مسجد ہے، اس کو تو چیک کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ غیر حقیقی ہے. اب غیر حقیقی میں ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ کہاں فٹ ہو رہا ہے. عربی زبان میں مؤنث کے طور پر کہاں یہ فٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے. اچھا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب حقیقی تو ہے نہیں، وہ تو گیا. اب بچا ہمارے پاس علامتی مؤنث. علامتی مؤنث میں کیا کیا ہے؟ علامت دکھے گا گولتا، ہاں، یا تو گولتا دکھے گا، یا پھر الف اور حمزہ، یا پھر یا کھڑا زبر، یعنی الف ممدودہ یا پھر الف مقصورہ دکھائی دے گا. تو اب بتائیں کہ یہاں پر ہے کچھ نظر آ رہا ہے؟ مسجد میں علامتی مؤنث نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. تو اس کا مطلب یہاں کلیئر ہو گیا کہ یہ مؤنث نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں گے علامتی مؤنث تو نہیں ہے، پھر کہیں سماعی مؤنث تو نہیں ہے. سماعی مؤنث کو چیک کریں گے. وہاں پر کیا تھا؟ شراب کا نام، ہواؤں کا نام، آگ کا نام، شہروں کا نام، ہے نا، ملک کا نام، سب یہاں پر لگا کے دیکھیں گے کیا ہے ایسا کچھ اس میں. یہ بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا پھر ہمیں؟ مسجد جو اسم ہے یہ مؤنث کی پوری پکچر میں سیٹ کر کے دیکھنے کے بعد ہم کو معلوم ہوا، ہم ڈکلیئر کرے، کیا ڈکلیئر کر دیے کہ یہ مؤنث نہیں ہے. اب مؤنث نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہر ایک کو کرنا ہے. اب جدارن مینز دیوار. بتائیے دیوار کیا ہوگا؟ سارے کو چیک کریں گے، پھر بولیے دیوار مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. ہاں، کیونکہ علامتی مؤنث میں بھی وہ نظر نہیں آ رہا ہے، غیر حقیقی مؤنث میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ ہی سماعی مؤنث میں وہ جدارن نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ مذکر ہوا. اسی طرح دارن آپ کو کہاں ملے گا بتائیے؟ حقیقی تو نہیں ہے لیکن کون سے مؤنث میں مل رہا ہے یہ دارن؟ سماعی میں مل رہا ہے. اور عینون، یہ بھی آنکھ ہے. عینون کا مطلب آنکھ ہے، دارن مطلب دروازہ.
عینن آنکھ، آنکھ یہ کیونکہ جسم کے پارٹ جو جوڑے میں ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ سمعی مؤنث کہلاتے ہیں، تو یہ سمعی مؤنث ہو گیا۔ غرفہ، غرفہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، غرفہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، تو یہاں پر گولتا نظر آ گئی، تو اس کا مطلب یہ کون سا ہے؟ علامتی مؤنث۔ الحمدللہ، دیکھیں ساری چیزیں آپ نے صحیح پہچانی۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں، کریں اب یہاں پر بھی کوکب، کوکب مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لو، نہ گولتا ہے، الف ممدودہ نہیں، الف مقصورہ نہیں، کوکب یعنی ستارہ، تو اس کا مطلب یہ ریئل جنڈر بھی نہیں ہے، ہو گیا مذکر۔ الحمدللہ، کتاب ہے، یہ بھی مذکر، کرسی، کرسی میں بھی مذکر، ہاں۔ سیارہ، سیارہ کیا ہے؟ علامتی مؤنث، کیسے پہچانے؟ ویری سمجھ علامتی مؤنث، علامتی سے چل، یہ دیکھیں شباک، شباک ہوتا ہے کھڑکی۔ آپ کو ہم بتاتے ہیں شباک ایک مذکر، ہاں نہیں لفظی مذکر، ٹھیک ہے، یہ ریئل جنڈر نہیں ہے نا۔ تو شباک کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ جب آپ لوگ بینک میں یا کہیں آفس وغیرہ میں جائیں تو وہاں جو ریسیپشن ہوتا ہے وہاں پر یہ چھوٹا سا ایسے ایک سوراخ ہوتا ہے، ہول، جس میں سے آپ جو پیپرز وغیرہ دیتے ہیں، اماؤنٹ لینا ہے، جو بھی ہے نا، ہاں، تو یہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں شباک۔ اپنے جو گھروں میں جو کھڑکی ہوتی ہے اس کو کچھ اور بولتے ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیں۔ شباک کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک کیبن میں جو ریسیپشنسٹ کے پاس ہوتا ہے، جو چھوٹا سا ہول ہوتا ہے، وہ شباک کہلاتا ہے۔ اس کو بھی کھڑکی ہی ٹرانسلیٹ کریں گے جب وہ کریں گے تو۔ یہاں دیکھیں کیا ہے، مندرجہ ذیل اسما سے مؤنث اسما کی نشاندہی کریں، مؤنث اسما کی قسم بیان کریں گے۔ اب یہ آپ کو یہاں پر کلاس میں کروایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو ہوم ورک دیا جائے، یہاں آپ کو یہ ایک ہوم ورک آ جائے گا جو ابھی تک آپ نے کیا، اور پھر وہ آگے بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور ہوم ورک ہے، مؤنث اسما کی نشاندہی کریں گے، نیز یہی ہے، سیم جو ابھی میں نے کروایا یہی ہے، اور یہ اور ایڈیشنل اور زیادہ بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ رأسن، رأسن ہوتا ہے چوٹی کو کہتے ہیں۔ اب اس میں علامتی مؤنث تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور ریئل جنڈر بھی ہو نہیں سکتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، اور یہ ریئل مذکر بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ ریئل مذکر کیا ہوتا ہے؟ جس کا فیمیل موجود ہو، میل کا فیمیل ہونا چاہیے نا، تو یہ پھر لفظی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی جو لاسٹ کنارہ ہوتا ہے، لفظی مذکر۔ رجل، رجل مطلب آدمی، آدمی، اب یہ ہے مذکر حقیقی، ریئل میل۔ فاطمہ، یہ تو نام کو دیکھ کر ہی آپ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ کیا ہے، یہ حقیقی مؤنث ہے۔ اسامہ، اسامہ کیا ہے بولیے؟ اب یہاں پر بھی گولتا موجود ہے، یہ حقیقی مذکر کیوں بولے؟ لاسٹ میں گولتا ہے، ہاں گولتا ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہ مؤنث ہونا چاہیے کہ علامتی مؤنث ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں میم، ہوگا علامتی مؤنث، نہیں میم یہ مذکر ہی ہوگا، مذکر یہ نام ہے میم۔ اسامہ نام تو میل کا ہوتا ہے نا، ہاں ویری گڈ۔ گولتا ہونے کے باوجود یہ چونکہ مرد حضرات کا نام ہوتا ہے، میلز اس کا نام رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو حقیقی مذکر ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسامہ۔ علامہ، یہ مذکر ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ علامہ کس کو؟ علم سے علامہ بنا، ٹھیک ہے۔ مدرسہ، یہاں دیکھیے گولتا موجود ہے تو پھر یہ علامتی مؤنث ہو گیا۔ ساعہ، ساعہ مطلب گھڑی ہوتا ہے، قیامت کی گھڑی، گھڑی کو کہتے ہیں۔ ساعہ گولتا ہے، علامتی مؤنث۔ بیت، گھر، ساعہ گولتا موجود ہے تو اس کا مطلب وہ علامتی مؤنث۔ بیت، بیت کیا ہے؟ گھر ہے، بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، لیکن یہ سمعی مؤنث میں نہیں ہے، دارن ہے سمعی مؤنث میں، بیت نہیں ہے۔
اور یہ عربک اس کو مذکر کہتے ہیں، تو پھر اس کا ریئل میل تو نہیں ہے نا، ریئل میل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ لفظی مذکر ہے۔ انف مطلب ناک کو کہتے ہیں۔ باڈی پارٹس کا جو سنگل پارٹ ہوتا ہے وہ مذکر اور جو جوڑے میں ہوتا ہے وہ مؤنث۔ تو ناک تو ایک ہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو لفظی مذکر کہتے ہیں۔ قمر چاند یہ بھی مذکر ہے۔ اس کے علاوہ شمس یہ کیا ہے؟ دیکھیں کچھ اور چیزیں ہیں، مروحہ پنکھا گولتا موجود ہے، کراسہ گولتا موجود ہے، گیند کو کہتے ہیں، مفتاح چابی۔ اب یہاں پر کوئی علامت نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظی مذکر ہے۔ باب دروازہ، تو پھر یہ دروازہ کھولا، دروازے کو بند کیا، ہے نا۔ دروازہ ٹوٹ گیا، دروازہ ٹوٹ گئی بولتے کوئی نہیں بولتے، تو یہاں بھی ہم لوگ بھی مذکر، اردو میں بھی مذکر ہو گیا تو عربک میں بھی وہ لوگ مذکر ہی کہتے ہیں۔ نافذۃ یہ ہے آپ کی کھڑکی جو آپ کے گھروں میں لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، گولتا موجود ہے، علامتی مؤنث۔ لسان، اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ کیونکہ سنگل پارٹ ہے، زبان ایک ہی ہوتی ہے، مذکر ہو گئی۔ امرأہ حقیقی مؤنث، ٹھیک ہے۔ عمر نام ہوتا ہے مذکر، زینب نام ہوتا ہے حقیقی مؤنث۔ خلیفہ گولتا موجود ہے، لیکن خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے، نام ہے نا خلیفہ، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیے اب یہاں پر مذکر اسماء سے مؤنث اسماء بنانے کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ کو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ مؤنث جو حقیقی ہے اور مذکر جو حقیقی ہے اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں۔ مرد یہ ریئل جینڈر ہے نا، مرد یہ ہے مرد، اس کا فیمیل بھی موجود ہے۔ لڑکا پھر اس کا فیمیل، لڑکی دونوں ریئل جینڈرز ہیں۔ رجل آدمی یہ بھی ریئل ہے۔ امرأہ اس کا اپوزٹ موجود ہے۔ باپ کا اپوزٹ ماں یعنی اب، بھائی اخ، بہن اخت، ٹھیک ہے، یہ پورے کے پورے ریئل جینڈرز ہیں۔ اسی طرح کچھ مذکر الفاظ ایسے ہیں جن کی مؤنث مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کے اضافے سے بنائی جاتی ہے۔ اب یہاں کیا بتایا گیا کہ ریئل جو جینڈرز ہیں اس کو مؤنث ہم نہیں بناتے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے یوز ہو رہے ہیں اس کو پھر مؤنث میں ہم چینج کر سکتے ہیں۔ ابن بیٹا، اس کو اب کیا کرنا ہے؟ مؤنث بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ لاسٹ لیٹر پر زبر دے دیں گے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لاسٹ لیٹر پر ہم کچھ بھی نہیں لگا رہے، ہم کو ایسے ہی معلوم ہے کہ بھئی ساکن کر کے ہمیں کرنا ہے، کیوں؟ اسی لیے کیونکہ آپ کو اس طرح کے چینجز لانا ہے، اسی لیے ہم اس کو وہاں پر کوئی آپ کو شروع سے ہی لاسٹ لیٹر پر کوئی حرکت رکھے ہی نہیں، نہ ہم نے حرکت رکھا نہ ہی ہم نے ساکن لگایا، ٹھیک ہے، اسی لیے کہ اب ہم چینج کرتے وقت آپ کے پاس کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ اب دیکھیں ابن ہو گیا مذکر یعنی بیٹا، اب اس کو ہمیں فیمیل بنانا ہے۔ ابنا آخری جو نون پر زبر لگانا ہے اور گول تا کو ایڈ کرنا ہے، تو کیا بن گیا؟ ابنہ۔ طفل بچہ، اب اس کو ہمیں مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ لام جو آخری لیٹر ہے اس پر زبر لگائیں گے اور گول تا کو ایڈ کر دیں گے، بن گیا طفلہ۔ رجل آدمی، اس کی مؤنث تو موجود ہے، اب اس کو ہم رجولتن نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ امرأہ موجود ہے اس کو۔ ولد، اب اس کو ولدات نہیں بنائیں گے، یہاں اس کا جینڈر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بنت، اس کو اب ہم ولدہ نہیں بنانا ہے۔ اخ بھائی، اس کو اخا نہیں بنائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ریئل جینڈر موجود ہے، بھائی کا بہن تو ہے ہی اخت۔ استاذ
استاذ یہ کیا ہے؟ صفت استاذہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ مذکر الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی مؤنث مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر دے کر گول تا سے اضافہ کریں گے۔ یہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ صفات کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اچھا اپوزٹ کیا ہے؟ اچھی، بڑا، بڑی، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہیں، صفات ہیں۔ اب آپ نے اور ہم سب نے اس کو پڑھا ہے، اسم الفاعل صفات دیکھ رہے ہیں نا، ہم نے ابھی یہاں پر کیا دیکھا؟ صفات کے بھی مذکر اور مؤنث بنائے جاتے ہیں۔ ریئل جنڈر کے مذکر ہے تو اس کا مؤنث نہیں بنایا جاتا، صرف صفات کا بنایا جاتا ہے۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو لکھی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بچہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ بوائے، ولد، بوائے، یہ نہیں ہے، اس کا پھر گرل موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ ریئل جنڈر کا مؤنث نہیں بنایا جاتا، اس کا مؤنث ہوتا ہے۔ اس کے جو صفات ہوتے ہیں اسی کا مؤنث بنایا جاتا ہے، اور وہ کیسے بنایا جا رہا ہے؟ لاسٹ لیٹر پر زبر لگائیں گے اور پھر گول تا کا اضافہ کریں گے۔ یہاں پر بھی آپ کو بتا رہے ہیں اچھا ہے، اچھی ہے، بڑا ہے، بڑی ہے۔ تو ہم نے اسم میں کیا کیا پڑھا تھا؟ صفات میں اسم الفاعل، اسم المفعول، مبالغہ، تفصیل اور صفت المشبہ، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے کلرز بھی پڑھے تھے۔ اسود سیاہ یعنی بلیک، حجر اسود یاد ہے نا؟ ابیض سفید، ازرق نیلا بلو، احمر سرخ، اخضر سبز، اصفر پیلا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسم الفاعل، اسم المفعول اور صفت المشبہ میں مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ۔ فاعل، مفعول اور صفت مشبہ، ان تینوں کے آخری حرف پر زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کر دیں گے۔ بہت سمپل، جیسے وہاں ہم نے بنایا یہ بھی ویسے ہی سیم ہے۔ مثال، اسم الفاعل کی مثال۔ فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کا کرنے والا۔ قتل ایک کام ہے، قتل تو معلوم ہے نا سب کو؟ قتل ایک کام ہے، اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ قاتل ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک جو عربی کے اسم ہوتا ہے اس کے 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو جیسے میں نے بتایا آپ کو قتل، قتل، یہ 3 لیٹرز ہیں، یہ اس کے 3 روٹ لیٹرز ہیں۔ اب اسی کو دیکھیں، یہ فا عین لام پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فا عین لام پر ہوتا ہے، تو فاعل، فا کی جگہ پر قاف کو لگا دو، عین کی جگہ پر تا کو لگا دو اور لام کی جگہ پر لام کو لگا دو، جو یہاں پر موجود ہے۔ تو کیا بن گیا؟ قاتل، قاتل یعنی قتل کرنے والا قاتل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا مذکر۔ اب اس کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ لاسٹ لیٹر پر زبر لگا دو اور گول تا کا اضافہ کر دو، کیا بن گیا؟ قاتلہ۔ اسی طرح اسم المفعول، جس کا قتل ہوا، جس کا قتل ہوا، مفعول کے وزن پر بھی، یعنی فا عین لام کی جگہ پر اس کا جو روٹ لیٹر ہے قاف تا لام، اس کو لگا دو۔ میم تو الف اور میم، یہ میم تو میم رہے گا ہی، فا کی جگہ پر قاف آ گیا، عین کی جگہ پر تا آ گیا اور لام کی جگہ پر لام۔ مقتول، ٹھیک ہے؟ مفعول مقتول، جس کا قتل ہوا، یہ ہو گیا مذکر بن گیا۔ اب اس کا مؤنث کیسے بنائیں گے؟ زبر لگا دیں گے اور گول تا لگا دیں گے، بن گیا مقتولہ۔ صفت مشبہ، صفت مشبہ دائمی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے، اسی لیے یہ جمیل، خوبصورتی، خوبصورتی ہمیشہ ہوتی ہے نا؟ جمیل، اس کو پھر مؤنث بنانا ہے تو زبر لگاؤ اور گول تا لگا دو، جمیلہ۔ بہت ایزی لیسن ہے نا یہ آج والا۔ اسی طرح رنگوں اور عیبوں، عیب مینس اگر کوئی گونگا ہے یہ ایک عیب ہے، کوئی بہرا ہے ایک عیب ہے، لنگڑا ہے
عیب ہے, ہاتھ سے معذور ہے تو بھی وہ ایک عیب ہے نا. اسود کالا, یہ رنگوں کو کہتے ہیں لون, رنگ یعنی لون, ٹھیک ہے. اور اس کا جمع ہوتا ہے الوان. عیب سنگولر, اس کا پلورل ہوتا ہے عیوب. یہ لکھ لینا ہے آپ کو, عیوب, ٹھیک ہے. اب ہم اس کا مؤنث بنائیں گے. کیسے بنائیں گے مؤنث؟ رنگوں اور عیبوں سے مذکر سے مؤنث بنانا ہے. اسود, اس کا آپ کو روٹ لیٹر نکالنا ہے. سین واو دال, یہ اس کا روٹ لیٹر ہے. با یا ضاد روٹ لیٹر. زا را قاف روٹ لیٹر. ہا میم را روٹ لیٹر. اخضر کا خا ضاد را ہے. اصفر کا صاد فا را. اب اس میں ہم نے ابھی تک گول تا کے ذریعے علامتی مؤنث گول تا کے ذریعے ہم نے مؤنث بنانا سیکھا. مذکر سے مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے وہ سیکھ لیے ہم. اب ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ الف اور حمزہ والا. اس کو کیا بولتے ہیں الف اور حمزہ کو؟ الف ممدودہ. الف ممدودہ کلرز کے لیے استعمال ہوتا ہے. الف ممدودہ کلرز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا روٹ لیٹر نکالیں گے. روٹ لیٹرز آپ کو نکال کر بتا دیے. اب اس کو کیا کریں گے؟ روٹ لیٹر الف ممدودہ یہ ملا دینا ہے. بن گیا سوداء بیضاء زرقاء. یہ الف کو نکال دیں گے, حمزہ کو نکال دیں گے, اور جو روٹ لیٹرز ہیں روٹ لیٹر کے ذریعے الف ممدودہ کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں بھی سیم پروسیس, آخری لیٹر پر زبر لگا کر پھر الف اور حمزہ کا ایڈ کیا جاتا ہے الف ممدودہ کو. حمراء. اسی طرح اخضر خضراء خضراء خضراء. صفراء صفراء صفراء. یہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں بہت ایزی ہیں. اب ہم آتے ہیں اسم التفضیل کی طرف. کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری. کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو میں ہے نا. اس کا استعمال اور اس کا فارمولا نوٹ کریں. حروف اصلی یعنی روٹ لیٹر جیسے ہم نے ابھی نکالے ہیں اس پر مخصوص علامت لگائیں گے. آخر میں الف مقصورہ کا اضافہ کر دیں گے. یہاں پر ہم نے کچھ بھی چینجز نہیں کیا, جیسا ہے ویسا ہی. اخضر خضراء, یہ زبر اور یہ زبر لگائے اور الف لگا دیے. ٹھیک ہے. یہی علامت ہے جو مخصوص ہم بول رہے ہیں کہ زبر اور یہ چینجز جو ہم نے کیا وہ. یہاں بھی ایسے ہی حروف اصلی اکبر اصغر احسن اعظم ہم دیکھے تھے نا. اکبر کاف بارا, اصغر صاد غین را, احسن حاسین نون, اور اعظم میں عین ضاد میم. اس کا ہمیں اب کیا بنانا ہے؟ مؤنث بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ الف مقصورہ لگا کر. اکبر کے دیکھو فرسٹ لیٹر پر پیش لگا دینا ہے. فرسٹ لیٹر پر پیش لگائیں گے, سیکنڈ لیٹر پر ساکن لگائیں گے, اور آخر میں حرکت زبر لگائیں گے. یہ 3 روٹ لیٹرز ہم نے 4 نکال لیے. چاروں میں سے کاف بارا صاد غین را, اصغر میں صاد غین را, احسن میں حاسین نون, اعظم میں عین ضاد میم. اب یہاں سے ہمارا کام ہے. اب انہی 3 روٹ لیٹرز پر ہم کیا کریں گے؟ پہلے پر پیش لگا دیں گے. پہلے جو بھی لیٹر ہے اس پر پیش ہوگا. سیکنڈ پر ساکن لگا دیں گے, اور لاسٹ پر زبر لگا کر یا مقصورہ لگا دیں گے. تو دیکھیں کیا بنا. اکبر کبرا, کبرا ہے نا. کبرا بھی پہلے کے لوگ بہت سارے ایسے نام رکھتے تھے. کبرا, صغرا, حسنا, عظما. سنیں, احسن کا فیمیل ہے حسنا, اعظم کا فیمیل ہے عظما, اصغر کا فیمیل ہے صغرا, اکبر کا فیمیل ہے کبرا. یہ فارمولا آپ کو یاد ہونا ہے. مذکر اسما کی مؤنث بنائیے. رجل امرأہ, ولد بنت, معلم معلمہ, مدرس مدرسہ. کیسے بن رہا ہے یہ سارے؟
لاسٹ میں زبر اور گولتا کا اضافہ. طالب طالبہ، مؤمن مؤمنہ، مسلم مسلمہ، صادق صادقہ، گولتا کا اضافہ کریں گے. قائم قائمہ، جدید جدیدہ. میں اس کو قائمتن، صادقتن، مسلمتن پڑھ سکتی ہوں، لیکن اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ اس کا پھر لاسٹ میں ایک اور استعمال ہوگا. اسی طرح حاضر، حاضر کا کیا بن گیا؟ حاضرہ، عالم کا عالمہ، صالح صالحہ، جمیل جمیلہ، ذاہب ذاہبہ. ذاہب مطلب چلا گیا، صالح مطلب نیک، عالم علم رکھنے والا، حاضر آپ کو بھی معلوم ہے پریزنٹ. طویل لمبا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، قریب قریبہ، طیب پاک، طیبہ پاک، طیب پاک مرد، طیبہ پاک عورت. اسی طرح پھر اور دیکھ لیں. عریس عروس، ملک ملکہ، ملک مطلب بادشاہ، ملکہ فیمیل، استاذ میل، استاذ میل، استاذہ فیمیل. طیب میل، طیبہ فیمیل. مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، مہندسہ انجینئر جو لیڈی ہوتی ہے. کافر کافرہ، منافق منافقہ. کاذب مطلب جھوٹا، کاذبہ جھوٹی. جالس بیٹھا، جالسہ بیٹھی. قدیم پرانا، قدیمہ پرانی. غائب سے غائبہ، جاہل سے جاہلہ. طالح طالحہ، قبیح قبیحہ. قادم قادمہ. قصیر قصیرہ، صغیر صغیرہ. مغلق بند کرنا، مغلقہ. بعید دور. خبیث خبیثہ. یہ عریس مطلب دلہا، عروس دلہن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی الحمدللہ. امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ جی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.